व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है। जावेद अहमद हैं ग्रीन टाउन लाहौर से। वो कहते हैं जी, कॉलम निगार मज़हर अब्बास अपने एक तज्ज़िये में लिखते हैं कि इमरान खान ना सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे बल्कि आइंदा इलेक्शन में PTI 2018 से भी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करेगी। इस तबसरे और मौजूदा सियासी हालात पर आपकी क्या राय है? जावेद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं पहले भी आपको या डिफरेंट चैनल्स पे मैं ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं है। और जिन डाकुओं ने या जो भी लोग, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, उन्होंने इस मुल्क को अगर आप एक जिस्म समझें, इसमें मुसाम हैं, जितने मुसाम हैं पाकिस्तान के जिस्म में, उन सब में इन्होंने स्टेनलेस स्टील के स्ट्रॉ लगा के ये इस मुल्क का खून चूस रहे थे। अब ये रिकवरी मुमकिन नहीं है कि आपने बरस अशरा होता है 10 साल का, एक मुल्क को लूटा हो और फिर अवाम किसी घर को भी इस तरह लूटा हो, फ्लीस किया हो, और घर के मकीन सोचेंगे यार अब तो चूँकि सरबराह बदल गया है तो कुछ हो जाए। तो सरबराह दयानतदार हो सकता है, मेहनती हो सकता है, कमिटेड हो सकता है, वो जादूगर तो नहीं होता। सो मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर रब्बुल आलमीन को पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम पे रहम आ गया है तो इसका सिर्फ एक वो लोगों के शऊर में इजाफा करेगा। देखें, खुदाए वहदहू ला शरीक की कसम हुए, मेरा कभी किसी के साथ कोई लेना देना न था न है, ये मुझे जिंदा न रहने देते। ये नामो निशान भी नहीं था PTI का जब मैं दोनों को बहुत तेज़ ज़बान में, बहुत जहरीली ज़बान में मैं क्रिटिसाइज़ करता था। हर रिकॉर्ड पे है, मेरी किताबें पुराने 26 साल के कॉलमों पे मुश्तमिल। तो अगर मैंने ज़िंदगी में कोई इस तरह की खच मारनी होती, झक मारनी होती, तो मुझे पता था कि दूर दूर तक इनकी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। तब तो PTI बनी भी नहीं थी, मेरा इमरान से कोई ताल्लुक वास्ता तारुफ नहीं था, चूँकि क्रिकेट मुझे वैसे पसंद नहीं। तो मैं क्यों आपके साथ झूठ बोलूँगा? आज से 30 साल बाद नहीं बोला। अब जब कब्र किनारे पहुँच के मैंने झूठ बोलना है, मैं वो खुदा का खौफ, कोई आदमी अगर मेरी नीयत पे शुबा करे तो फिर अल्लाह पाक उसको माफ़ ही फरमाना। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि और बहुत से लोगों को रब्बुल आलमीन को रहम आ जाए, पहली शर्त। लोगों के शऊर में थोड़ा इजाफा हो जाए, दूसरी शर्त। तीसरा ये कि बाकी जो अवामिल हैं, बाकी जो बाअसर कुव्वतें हैं, उनको पता चल जाएगा यार राइट डायरेक्शन में। और मैं घर बैठे यहाँ बेसमेंट में गोशा नशीन आदमी, मैं जानता हूँ कि चीज़ें राइट डायरेक्शन में जा रही हैं और कमाल जा रही हैं। एक उजड़ी हुई गाड़ी जिसका हर शाई चुरा के ये वारदाती ले गए थे, कोई शय उन्होंने छोड़ी नहीं थी। अब उसको ब्रेकें भी लग गई हैं, अब उसको स्टीयरिंग भी मिल गया है, अब उसका एक्सेलरेटर भी ठीक हो गया, उसका इंजन भी ठीक काम कर रहा है, उसमें फ्यूल भी डाला जा रहा है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और मैं मदर साहब, और मैं तारुफ करा दूँ, मदर साहब बहुत सीनियर, बहुत मैच्योर, बहुत मुतवाज़न और तजर्बाकार और दयानतदार। सबसे बड़ी बात ये, वो भी बस हम आप समझ लें कि सोलमेट्स हैं जिनकी नीयतों में कभी खोट नहीं होता, और वो डंडी वंडी मारने वाले नहीं है मदर अब्बास साहब। रमशा खान, अब मुझे नहीं पता कि भाई रमशा है या रमशा है, महाराज रमशा खान है मियाँ वाली से। कहती जी, पाकिस्तान में हालात बदलते देर नहीं लगती, कुछ अर्सा बाद अगर खुदा न खास्ता हालात ऐसे बने कि इमरान खान को नवाज शरीफ से हाथ मिलाना पड़ गया तो क्या खान साहब ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? रमशा खान, मुझे पता नहीं कि आपकी बड़ा पेज क्या है, लेकिन हमारे यहाँ तो मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक रिवाज है कि बड़ी बहनों को भी, छोटी बहनों को भी हम बाजी कहते हैं। नॉर्मली तो वो होता है ना कि जो बड़ी बहन है उसको आपा कहा, बाजी कहा। तो आप जो भी आपका एज ग्रुप है बेटा, मैं ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी अरेंजमेंट्स हैं छोटे छोटे, ये तो एक मेजर होगा। और ये अगर करता है इमरान खान तो ये
سوسائڈ بھی ہوگی. اگر میرے پاس جتنی بھی صحت زندگی ہوئی وہ میں اپنی حیثیت اوقات بساط کے مطابق عمران خان کی مخالفت میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور مجھے یقین ہے 100% کہ دس از ناٹ پاسبل، یہ نہیں ہوگا. عزیز بھٹی ٹاؤن سرگودا راجہ حسین احمد وہ کہتے ہیں جی 14 اگست یا یوم آزادی منانے کا سب سے بہترین طریقہ آپ کے نزدیک کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یوم آزادی کے نام پہ جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے وہ طوفان بدتمیزی کے سوا کچھ بھی نہیں. راجہ حسین احمد صاحب آپ بہت مہذب آدمی ہیں، یہ طوفان بدتمیزی نہیں ہے. یہ صرف یوم آزادی کے نام پہ نہیں ہوتا، پورا سال ہوتا ہے. یہ 72-73 سالوں سے ہو رہا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، فریب ہے، سراب ہے. آزادی و آزادی 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب ملی، اگلے دن اغوا ہو گئی. اس ملک میں مخصوص طبقات نے، مخصوص لوگوں نے، ANDP آج تو نہیں پیٹ رہا نا جی کہ اتنے % اس ملک کے وسائل پہ صرف اتنے %، ایک چھوٹی سی اقلیت ہے اس کا قبضہ ہے. آزادی اغوا ہو چکی ہے اس ملک کی، جھوٹ ہے یہ. مطلب میں تھوڑا آپ کو پڑھ دیتا ہوں. میرا آج کا کالم ہے پلیز روزنامہ جنگ میں، آج 14 اگست ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں. روزنامہ جنگ کے کور ان سائڈ پہ ہے یا نیٹ ویٹ پہ ہو اس کا مجھے سمجھ نہیں ہے، لیکن اگر ملتا ہو وہاں دیکھ لیں. اس کا نام ہے جشن آزادی یا جنگ آزادی. یہ فراڈ ہے اور اس کا انتصاب میں نے کیا جھوٹ بولنے والوں کے نام، کم تولنے والوں کے نام، ملاوٹ کرنے والوں کے نام، جعلی دوائیں بنانے والوں کے نام، کمیشن کک بیک رشوت کھانے والوں کے نام، گھوس اسکولوں، گھوس ملازمین، گھوس پولنگ اسٹیشنوں کے نام، برباد ریلوے، برباد اسٹیل مل، برباد PIA کے نام، معزز قبضہ گروپوں کے نام، کتوں اور گدوں کا مٹن بنانے والوں کے نام، مردہ جانوروں کی انتڑیوں سے کوکنگ آئل بنانے والوں کے نام، ہسپتالوں کے ویسٹ سے بچوں کے فیڈر بنانے والوں کے نام، پیشہ ور گواہوں، دلالوں اور جھوٹے حلف اٹھانے والوں کے نام، ذخیرہ اندوزوں اور بلیک کرنے والوں کے نام، چوہے کے کیمے سے سموسے بنانے والوں کے نام، آئین کی شک 62-63 کے نام، ضمیر فروش قلم کاروں اور فتویٰ فروش ملاؤں کے نام، جعلی کلیموں، جعلی ذاتوں، جعلی ڈگریوں کے نام، نیلام شدہ امتحانی مراکز کے نام، اسکولوں سے باہر دھکے کھاتے ہوئے کروڑوں پاکستانی بچوں کے نام، بے روزگاری بیکاری کے نام، اپنوں کے ہاتھوں غیر محفوظ معصوم بچوں اور بچیوں کے نام، گھروں کی دہلیز پہ ملتے فوری انصاف کے نام، معزز چوروں، ڈاکوؤں، بہروپیوں، جیب پتروں، ٹھگوں، راہزنوں، لٹیروں، نقب زنوں اور ڈبل چھاؤں کے نام. قارئین اس کے بعد ایک اور پرانے میرے کالم کا ہے، وہ سن لیں آپ. یوم آزادی کیا آزادی ہے؟ بے روزگار اور بھوک سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کی آزادی، فٹ پاتھوں پارکوں میں سونے کی آزادی، انصاف کی جگہ تاریخ، عدالت سے تاریخ ملتی ہے، تاریخ لینے کی آزادی، کم سن بچوں کے لیے چائلڈ لیبر کی آزادی، جہیز کے انتظار میں بیٹیوں کے بوڑھا ہونے کی آزادی، عوامی نمائندوں کے لیے قرضوں پلاٹوں بیرون ملک علاجوں کی آزادی، تھانوں وغیرہ میں تشدد اور توہین کی آزادی، اکثریت کے لیے مخصوص اقلیت کو ووٹ دینے کی آزادی جسے الیکٹیبلز کہتے ہیں، سرعام رشوت اور حرام کھانے کی آزادی، غنڈوں کے نرغے میں سرے بازار برہنہ پھرنے کی آزادی، یہ ہر تیسرے دن اخبار میں خبر ہوتی ہے، قدم قدم پہ میرٹ کے ابارشن کی آزادی، آدھے پاکستان کا پورا ترانہ سننے کی آزادی. جنگ آزادی جاری رکھو. یہ بہت بڑا فریب ہے کہ یوم آزادی، میرے تو کالم کا آج والے کا پہلا جملہ یہ ہے کہ بھائی کوئی شک نہیں آج 14 اگست ہے، لیکن کیا آج واقعی یوم آزادی بھی ہے؟ اس لیے جو بات کی ہے نا راجہ حسین احمد صاحب نے عزیز بھٹی ٹاؤن سرگودا سے، اس نے تو میرے زخم چیل دیے ہیں. روپ کور ہیں جی ممبئی بھارت سے،
وہ کہتی ہیں کہ جی بظاہر تو 14 اگست کو پاکستانیوں کو آزادی ملی اور 15 اگست کو ہندوستان والے آزاد ہوئے، لیکن حقیقت میں پاکستان اور بھارت دونوں ممالک میں عوام کے حالات 73 سال بعد بھی ابتر ہیں۔ اس بدقسمتی کی اصل وجہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ روپ کور، ممبئی، بھارت۔ دیکھیں میری بہن، میں ایک بار انڈیا گیا تھا تو میرا کسی انگلش اخبار نے نا انٹرویو کیا، تو میں انٹرویو کے دوران میں نے ایک جملہ بولا، اگلے دن وہی انہوں نے نا میرے انٹرویو کی سرخی لگائی، Our pains and pleasures are the same۔ ہمارے اور آپ کے دکھ اور سکھ ایک جیسے ہیں، ہمارے المیے بھی ایک جیسے ہیں، ہماری لیڈرشپ بھی ملتی جلتی ہے، ہمارا بہت کچھ۔ بدقسمتی کی انتہا ہے کہ آج 73 سال بعد آپ ادھر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہو، میں ادھر بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں، بیکاز اٹس اے ریالٹی۔ اگر سائنٹیفکلی دیکھو تو شاید یہ ہمارے ڈی این اے کا قصور ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ لیڈرشپ کا، تیسرا یہ ہے کہ عوام کا، یہ ملا جلا سا، it is a blend of so many things, it's a cocktail، بہت ساری چیزوں کا یہ بدقسمتی سے۔ میرا خیال ہے کہ سمجھتے کیوں نہیں، میری عقل سے باہر ہے یہ بات۔ جیپنیز کو امریکنز نے برباد کر کے رکھ دیا، ان کا آئین تہس نہس کر دیا، ان کی بادشاہت کو ایک آرائشی بادشاہت بنا دیا، ان سے ہر قسم کے ہتھیار، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بات کر رہا ہوں، ان کو نچوڑ کے رکھ دیا، ان کو برباد کر دیا۔ جنرل میک آرتھر تھا، انہوں نے لو پروفائل میں بڑکنی ماری، چچور پن نہیں کیا گھٹیا قوموں کی طرح، انہوں نے اسی امریکہ کو الٹا لٹکا دیا ان ٹرمز آف اکانومی۔ یہ ہوتی ہیں زندہ قومیں۔ اچھا ہم نہیں سیکھتے، آپس میں چونچے مارے جا رہے ہیں، کو عقل کو ہاتھ مارو۔ اچھا دوسرا اپنا یورپ دیکھ لیں آپ، یورپی یونین ہے، یہ 100 سالہ جنگیں انہوں نے لڑی ہیں آپس میں، آج بھی ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کوئی محبت نہیں ہے، قدورتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ یا کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں یا پھر نو ایگزسٹنس، کو ایگزسٹنس اور نو ایگزسٹنس۔ اور یہ عہد اور ہے، زمانے اور ہیں، وقت اور ہے، اس کے تقاضے اور ہیں، لیکن بہرحال ہمارے عوام بھی اسی طرح کے ہیں۔ اور ہمارے دین میں ایک بڑی پتہ کی بات بتائی گئی ہے کہ جیسے حکمران ہوں ویسے ہی، جیسے عوام ہوں ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اگر لسی زہریلی ہوگی اور آپ اس کو بلوئیں گے، جو بھی اس کو کہتے ہیں، بلونا کہتے ہیں اردو میں میرا خیال ہے، وہ مدانی ڈال کے اس کو یوں جو کرتے ہیں، آج کل تو الیکٹرک یہ وہ چیزیں آ گئیں، تو اگر لسی زہریلی ہے تو جو مکھن ہوگا وہ بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ مری سے علی حیدر عباسی وہ کہتے ہیں جی پچھلے 2 دن میں آپ کا ایک جملہ سوشل میڈیا پہ وائرل رہا، اگر مستقبل مریم اور بلاول کا ہے تو پاکستانیوں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ علی حیدر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ آپ لوگوں کو صحت زندگی، میں تو عمر کے غلط حصے کی طرف جاتا جا رہا ہوں، تو اللہ آپ کو، میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپ ینگ آدمی ہوگے، اللہ آپ کو صحت زندگی دے، یہ آپ خود دیکھ لو گے۔ اگر ان کا مستقبل ہے پھر نہ پاکستان کا مستقبل ہے نہ پاکستانیوں کا کوئی مستقبل ہے۔ اور یہ میں ایک خاص ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، جغرافیے کا قائم رہنا کچھ نہیں ہوتا یار۔ آپ دیکھو بندہ ایک فزیکلی وہ مرا نہیں ہے لیکن کومے میں پڑا ہے، یا ایک بندہ ہے زندہ ہے، اس کی یادداشت جا چکی، اسے پتہ نہیں میں کون، اس کے پیمپر کوئی بدل رہا ہے، اسے دودھ کوئی ٹھونس رہا ہے، دوائی کوئی پلا رہا ہے، تو اس طرح اگر زندہ رہنا ہے تو وہ رہیں گے، ادروائز پھر there is no future۔ بہرحال